ڈائننگ ہال میں ایک طرف دو طویل میزیں رکھی ہوئی تھیں جن پر کھانے کی ڈشیں رکھی جاتی تھیں۔ میرے خیال میں تو کھانا بے ذریعہ سیڑھی لایا جانا تھا، لیکن پھر دیکھا کہ ایک ٹرالی نما لفٹ پر ڈشیں رکھ کے بٹن دبا دیتے تو وہ اوپر پہنچ جاتی اور اس پر سے ڈشیں طویل میز پر منتقل کر دی جاتی تھیں۔ کھانا تیار تھا۔ ہم نے ٹرالی کے ذریعے کھانا اوپر پہنچایا اور ترتیب سے طویل میزوں پر سجا دیا۔ میزوں کے درمیان پیالے، پلیٹیں، چمچے، کانٹے، ہر چیز موجود تھی۔ ذرا دیر میں کھانے کے لیے گھنٹی بجائے گی اور چند منٹ میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ان میں 23 سے 50 سال تک کے مختلف رنگ و حلیے کے لوگ موجود تھے۔ سب اپنی اپنی پسند کا کھانا لے کر میزوں پر چلے گئے۔ جو ہی کوئی ڈش طویل میز پر خالی ہوتی، اس کو ٹرالی پر رکھ کر نیچے بھیج دیا جاتا اور وہاں سے مزید کھانا آ جاتا۔ میں نے دیکھا کہ جہازی لوگ کھانا زیادہ کھاتے تھے اور بار بار لیتے تھے۔ یہ لوگ تو بڑے پیٹو ہیں، میں نے راول سے کہا۔ ہاں، جونی نے میری بات کا جواب دیا۔ پانی کی جہاز پر عموماً کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے کیونکہ پانی پر چلتا جہاز مسلسل جھولنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس لیے توازن برقرار رکھنے کے لیے غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے جسم بھی متحرک رہتے ہیں، لہٰذا بھوک زیادہ لگتی ہے۔ لیکن مجھے تو ہلنے جلنے کا احساس نہیں ہوتا، راول نے فوراً دخل دیا۔ بعض لوگوں میں خود کو متوازن رکھنے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے یا پھر انہیں سمندر کی سطح پر کام کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو، میں نے جونی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بھوک تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، ہاں، لیکن ہم فی الحال کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تبھی ہم کھانا کھا سکیں گے، جونی نے کہا۔ میں خاموش رہا۔ پھر مجھے عروہ کا خیال آیا، اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کیا وہ اب بھی دواؤں کی زیر اثر ہوگی؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے، لیکن اس وقت میں بے بس تھا۔ تقریباً 45 منٹ میں وہ سب کھانے سے فارغ ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہال خالی ہو گیا۔ ہم نے تیزی سے پلیٹیں اور گلاس اٹھانے شروع کر دیے۔ ہم پلیٹیں متحرک ٹرالی پر رکھتے تھے اور جونی اس کو نیچے منتقل کر دیتا۔ تھوڑی دیر میں ہم کام سے فارغ ہو کے نیچے چلے گئے۔ چلو اب تم لوگ بھی کھانا کھا لو، شیف جوزف نے کہا۔ ہم نے کھانا کھایا اور برتن دھونے میں جت گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم نیچے گودام میں شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دیں گے، شیف جوزف نے کہا۔ ابھی تو کھانا ختم ہوا ہے، راول نے منہ چلاتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ابھی سے رات کی فکر پڑ گئی۔ یہی تو کام کی روٹین ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا۔ ان کے درمیان سبزی گوشت کاٹنا، دھونا، پھر سبزیوں کو کاٹنا اور بنانا، اس میں وقفہ نہیں مل پاتا۔ جب رات 8 بجے کھانا کھلا کر 10 بجے تک فارغ ہوتے ہیں تب کہیں تھوڑا لیٹنا نصیب ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے دھیمے سے کہا اور گردن جھکا کے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات 10 بجے کے بعد ہم اس کیبن میں پہنچے جو ہمیں سونے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس میں آمنے سامنے ریل جیسی برتھیں بنی ہوئی تھیں۔ کیبن کے ساتھ ایک چھوٹا سا غسل خانہ تھا۔ راول بغیر کوئی بات کیے اس طرف بڑھ گیا، پھر غسل خانے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ آیا۔ چل یار اٹھ جا، اس کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ایک ہاتھ میں تھرماس اور دوسرے ہاتھ میں مگ لیے کھڑا تھا۔ چائے لے آئے؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تیز چائے، دودھ پتی، اس نے ہنس کے کہا۔ مشین میں بڑی تیزی سے ابال آ جاتا ہے۔ اچھا کیا، میں نے جواب دیا اور چائے کا گھونٹ لیا۔ راول نے پوچھا، تم جہاز پر کیسے آئے؟ پہلے تم اپنی روداد سناؤ، تم تو اپنی جگہ بیرک میں تھے، میں نے کہا۔ رات میں جب ہم صندوق اور تابوت منتقل کرنے کے لیے ادھر پہنچے تو میں نے تمہارے کمرے میں جا کر تم وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تم کدھر چلے گئے۔ پھر ہم نے صندوق اٹھانا شروع کیے، تب مجھے ایسا لگا جیسے تابوت میں روشنی ہوئی ہے۔ پہلے تو میں ڈر گیا، پھر قریب جا کے دیکھا تو تابوت کا ڈھکنا بند تھا اور اس میں اندھیرا تھا۔ مجھے لگا کہ میری نظروں کو دھوکا ہوا تھا، لیکن پھر میں نے تابوت سے کان لگایا۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی تابوت کے اندر گھٹی گھٹی سانسیں لے رہا ہے۔ ڈر کے مارے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں فرار کے چکر میں تم اس تابوت میں تو نہیں جا چھپے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے خیال آیا کہ تم اپنے کمرے میں نہیں تھے، اور جب ہم نے لاش کا تابوت اٹھایا تو پچھلی دفعہ سے زیادہ بھاری تھا۔ میں لاش میں تابوت رکھتے ہوئے اس سے ذرا دور بیٹھا تھا کہ تابوت کا ڈھکن ذرا سا سرکا اور یوں لگا جسے کسی نے بہت گہری گہری سانس لی ہو۔ تب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم نے تابوت میں چھپ کر فرار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ راول نے تفصیل سنانے کے بعد مجھ سے سوال کیا۔ پہلے میری باتوں کا جواب دو، پھر اپنی باتیں کرنا، میں نے کہا۔ کہو، راول نے کہا۔
کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم نے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیا؟ کون سا خطرہ؟ اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ آنے کا، میں نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، بس مجھے اچھا لگا تو اس سے دوستی ہو گئی، راول نے ہنس کے کہا۔ بس چند دن میں؟ ہمیں ملے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جب پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے تو دوستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ راول نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس نے کہا۔ کیا ضروری ہے کہ دوستی بچپن کی ہو یا اسکول کالج میں ساتھ ساتھ پڑھنے کے بعد ہو؟ دوستی تو بس ایک ہی منٹ میں ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جب میں نے تمہیں کملی کے متعلق بتایا، ملکہ اور شوقے کے بارے میں بتایا، تو تم نے مجھ سے نفرت نہیں کی، مجھ پر غصہ نہیں کیا، کوئی ملامت نہیں کی۔ اتنی بڑی واردات کے بعد بھی بندے کے دل میں جگہ بنی رہے تو پھر ادھر اندر کہیں کسی کونے میں جو گنجائش ہوتی ہے وہی دوستی ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے راول کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ کیا واقعی تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آیا تھا؟ نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ تمہاری باتیں اتنی حیرت انگیز اور ششدر کر دینے والی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں اور تمہیں کیا سمجھوں۔ شاید انسان اندر سے بڑی گمن گیروں والا ہے، جلیبی کی طرح دوسرے کے شیرے پر بولنے والا۔ چاہے آپ اندر سے خالی پھونک ہو، شیرہ بھر جائے تو جلیبی بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ بغیر شیرے کے تو اس پر مکھی بھی نہیں مارتی۔ دل بھی تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کب اور کیسے دوسرے کے پیار سے بھر جاتا ہے۔ میں لیٹ گیا اور چھت کی طرف گرنے لگا۔ تم بھی پیار کے مارے ہو؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، راول نے کہا۔ کیسے؟ جب زبان نہ بولے تو سارا پنڈا بولتا ہے۔ آنکھ، نظر، بات، ہونٹ، ہاتھ پاؤں، چال ڈھال سب بولتے ہیں۔ گھنگرو آپ نہیں بولتا، گھنگروؤں کے اندر ننھا سا ڈمرو بجتا ہے۔ انسان آپ نہیں کہتا، باقی سب بولتے ہیں۔ ورنہ کون شیر کے کچاڑ میں گھستا ہے؟ کون بھیڑیوں کے منہ سے ماंس چھینے ہے؟ راول نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا۔ کیوں، میں جھوٹ بولتا ہوں کیا؟ نہیں، میں نے ایک گہری سانس بھر کے جواب دیا۔ وہی نا، تابوت والی؟ راول نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جا بیٹھ جا، اس نے تیزی سے کہا۔ تم کو پتہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تو کیا میں دودھ پیتا بچہ ہوں؟ راول بنا گیا۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ تم ناراض نہ ہو۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، راول نے لہجہ بدل لیا۔ بس ایسے ہی بھر گیا تو جھلک گیا۔ تمہاری اردو بڑی صاف اور رواں ہے۔ ہاں، راول نے فوراً جواب دیا۔ 2 سال اردو کے ایک پروفیسر کے گھر کام کیا، لکھنؤ سے تعلق تھا ان کا، 70 کے پیٹے میں تھے، صحیح اردو اور راز کے تلفظ کے بڑے قائل تھے۔ مجھے بہت ڈانٹتے تھے۔ کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔ جب میں تلفظ کو تفلظ کہتا تھا، وہ 20 مرتبہ مجھ سے کہلوایا کرتے تھے۔ میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو اردو کا اتنا درد اٹھتا ہے تو باہر گھر کے دروازے پر جو انگریزی میں نام کی تختی لکھوائی ہے، اس کو ہٹا کے اردو میں لکھوا کے لگائیں۔ وہ چپ ہو جاتے۔ ہماری اکثر اسی بات پر بحث ہو جاتی۔ جب غصہ آتا تو کہتے، چلو دال فی عین ہو جاؤ۔ کئی دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ سیدھا سیدھا کہہ دیا کریں، چلو بھائی دفعان ہو جاؤ، تو وہ بولے، دفعہ شیطان مردود کو کیا جاتا ہے، انسان کو نہیں، انسان کو قریب کیا جاتا ہے۔ دال یعنی دلیل سے، فی یعنی پوشیدہ، یعنی میری بات، میری غرض کو سمجھو، اور عین یعنی آنکھ بن جاؤ، میری آنکھیں بن جاؤ، اور جو ان کو نہ سمجھے تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ واقعی اردو کے پروفیسر تھے، مگر وہ ہمیشہ نام کی تختی کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ پھر ایک دن بولے، اصل میں یہ تختی ہمارے حال و قال کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم اردو درست کرتے ہیں اور اردو کی بحالی کے لیے فیصلے انگریزی میں دیتے ہیں۔ جب میں تختی دیکھتا ہوں اور خود کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں باور کر لیتا ہوں کہ ہم مسلسل منافقت میں جیتے کسی شان سے ہیں۔ وہ پروفیسر کا قصہ سناتے سناتے خاموش ہو گیا۔ واقعی پروفیسر اتنے دلچسپ آدمی تھے، تو وہاں کیوں چھوڑا کام؟ میں نے پوچھا۔ یار، مجھ سے نمک حرامی نہیں ہو سکتی تھی۔ مالک کے مال پر نظر رکھنا دنیا کی سب سے بڑی نمک حرامی ہے، اور میں حرام کام نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیا روپے پیسے کا معاملہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بس۔ راول نے آنکھیں چرا کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، تو نے اچھا کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، میں نے کیا کیا؟ راول نے چونک کے کہا،
لڑکی کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی ہے نا؟ میں نے فوراً کہا۔ تو بڑا تیز ہے، راول نے ہنس کے کہا۔ پروفیسر کی منجلی لڑکی مجھ پر فدا ہو گئی تھی۔ اس کا بس میں ہی چلتا تھا کہ میرے لیے کیا کچھ کر ڈالے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ایک معصوم اور پیارے آدمی کو دھوکہ دوں جو بار بار سن 47 کی یادیں دہراتے ہوئے اپنی بہن کی برہنہ لاش کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ ہاں یار، یہ ملک چاہے ہمیں کچھ نہ دے، یا ہماری بیٹیاں تو محفوظ ہیں نا۔ یار، اس محض آدمی کے گھر میں کیسے نقب لگا سکتا تھا، جس گھر کے متین کو ملک پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیٹیوں کی عزت یہاں محفوظ ہے، لہٰذا میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے نوکری چھوڑ دی۔ یار، میں بھی بندہ بشر ہوں، جذبات میں بہہ جاتا تو پھر؟ نہ بابا نہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا راول کی نفسیات پر ریسرچ ہونا چاہیے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ راول نے پوچھا۔ میں کیا سوچوں گا، میں نے کہا۔ پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، بے فکر رہو، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، راول نے مجھے تسلی دی۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے فوراً سوال کیا۔ اس کو یہاں لاتے ہی تابوت سے نکال کے جہاز کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کو ہوش آتا ہے تو کھانے پینے کے لیے غذا دی جاتی ہے، پھر جب وہ حوائج ضروریات سے فارغ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی ٹیکہ لگا کے سلا دیا جاتا ہے، اس نے بتایا۔ تم نے کیسے دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو میں ہاسپٹل کے ساتھ والے کمرے میں چھپا رہا، پھر میں نے سوچا کہ تم کو ڈھونڈنے کے لیے خود کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے شور مچا دیا کہ میں لانچ میں جانے سے چھوٹ گیا ہوں۔ میں نے تمہیں شیلف میں سے جوس کے ڈبے نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے تمہاری جگہ کی صحیح نشاندہی کی تھی، راول نے بتایا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں تو اس نے پوچھا، تم نے نہیں بتایا کیا؟ میں نے آنکھیں بند کیے کیے جواب دیا، یہی کہ تم اور تابوت والی لڑکی آپس میں کیسے ملے اور تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ راول نے پوچھا۔ رشتہ؟ میں نے زیر لب کہا اور بند آنکھوں کے سامنے عروہ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا رشتہ ہے، شاید جنم جنم کا رشتہ ہے، شاید ہماری روحیں وقت تخلیق ہی ایک دوسرے کو پہچان گئی تھیں، شاید یہ ہمارا نیا جنم ہو، معلوم نہیں، نیا جنم، راول نے جیسے چلا کے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ یہی تو وہ پنڈت کہہ رہا تھا، وہ بھی کسی کا انتظار کر رہا ہے، وہ جو چاند کی طرف سے آئے گا، جو زمین سے پانیوں میں جائے گا، وہ جو اڈیرو لال کی دھرتی کا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دن پہلے میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ ایک پنڈت کا جو کسی خاص پتھر کی تلاش میں تھا، یاد ہے؟ راول نے پوچھا۔ ہاں بالکل یاد ہے، میں نے فوراً جواب دیا، لیکن اس کا انتظار مجھ سے یا تم سے کیا تعلق؟ معلوم نہیں، راول نے جیسے بے چارگی سے جواب دیا۔ تم نے دوسرے جنم کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا، لیکن یاد کیوں آیا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں خاموش رہا، لیکن میرے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پنڈت مدن موہن ایک پراسرار پتھر کی تلاش میں تھے، پانی کی باتیں کرتے تھے۔ قادری بائی نے مجھے پانی والا کہا تھا۔ پنڈت مدن موہن نے میری پانی کی پیدائش والے واقعے کی طرف توجہ دلائی تھی، اور پھر میرے اور عروہ کے خواب جو ہم دونوں کو ماضی کا کوئی حصہ ثابت کرتے تھے۔ کیا یہ سب واقعات محض اختراع ہیں، ذہن کا خلل ہے؟ کیا پے در پے اتفاقات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اتفاق کی بجائے کسی واقعے، کسی حادثے کی مسلسل تصویر کشی کریں، جہاں حالات، واقعات اور معاملات میں کوئی جھول نہ ہو؟ عروہ کا مجھ سے ملنا، نیلگوں پتھر کا مجھ تک پہنچنا، پنڈت مدن موہن کا گھر تک پہنچنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو باقاعدہ کسی واقعے کی ظہور کی بنیادیں اٹھ رہی ہیں۔ میں اور عروہ، اس واقعے کا کون سا کردار ہے؟ ان واقعات کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت تو کراماتی جادوئی نیلگوں پتھر کی میرے پاس مسلسل موجودگی ہے۔ خیالات کا تیز ترین بہاؤ مجھے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ منطق اور اصول دونوں ہی اعتبار سے میں ماضی کے کسی عظیم الشان واقعہ کا کردار تھا یا بننے والا ہوں۔ اور پھر عروہ کون ہے؟ اس کا مجھ سے رشتہ کیسے جڑ گیا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ راول نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے دھیرے سے جواب دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس وقت راول کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ بعض اوقات سوچوں میں کسی کی دخل اندازی بھی ناگوار گزرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ میں نے نیم آنکھوں سے دیکھا، راول نے کروٹ بدل لی اور منہ دیوار کی طرف کر کے لیٹ گیا۔ 2-4 منٹ میں اس کے بلند آہنگ خراٹے گونج رہے تھے۔ ایک زوردار جھٹکے سے میری آنکھ کھلی اور میرا سر زوردار طریقے سے جہاز کی آئینی دیوار سے ٹکرایا۔ میری آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اٹھو، طوفان آ گیا ہے، مجھے راول کی چیخنے کی آواز آئی۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سنبھلنے میں مدد دی۔ طوفان؟ کیسا طوفان؟ میں نے خود کو اسٹیل کی پائپ سے سہارا دیا۔ جہاز یوں ہل رہا تھا جیسے کاغذ کی کشتی۔ باہر نکلو، میں نے تیزی سے کہا اور باہر کی طرف دوڑا۔ میرے پیچھے پیچھے راول تھا۔ ہم نے سیڑھیاں دوڑتے ہوئے طے کی اور اوپر عرصے پر پہنچ گئے۔ نیچے ایک تابوت رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں دو آدمی عروہ کو تھامے کھڑے تھے، بلکہ کھڑے کیا تھے، ڈگمگا رہے تھے۔ پانی کی پرشور موجیں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسی وقت تیز پروں کی پڑپڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے اوپر دیکھا، ایک ہیلی کاپٹر فضا میں چکر لگا رہا تھا۔ اچانک جیسے کسی نے پانی کا فوارہ چھوڑ دیا۔ تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ تیز ہوا، بارش، ہچکولے بھرتا ہوا جہاز۔ میں اور راول بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ میں نے عرصے پر لگے ہوئے بڑے سے پائپ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور عروہ کی طرف دیکھا۔ وہ پانی میں پوری طرح بھیگ گئی تھی، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دو آدمی دائیں بائیں اس کو بازو سے پکڑے کھڑے تھے۔ اچانک کسی نے چلا کے کہا، جلدی کرو، وہ رسی پھینک رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا۔ ایک رسی ہیلی کاپٹر سے آہستہ آہستہ نیچے آ رہی تھی۔ تابوت کو رسی سے باندھو، ذرا دور کپتان برساتی پہنے کھڑے ہوئے ہدایات دے رہا تھا۔ نہیں، کسی نے اوپر سے کہا، پہلے لڑکی بھیجو، اس کے بعد تابوت باندھ دینا۔ اچھا، کپتان نے جواب دیا۔ دو آدمی جو علیحدہ کھڑے تھے تیزی سے لپکے اور رسی کو تھام لیا، پھر بڑی پھرتی سے عروہ کے بغل اور کمر سے گزار کے رسی کے ہک کس دیے۔ ذرا ہی دیر میں رسی ہیلی کاپٹر سے کھینچی جانے لگی۔ 2-4 منٹ میں عروہ ہیلی کاپٹر میں پہنچ گئی۔ رسی دوبارہ لٹکائی گئی۔ دونوں آدمی اب تابوت کو باندھنے لگے، مگر ہک صحیح نہیں بیٹھ رہا تھا۔ جو ہی رسی ذرا سی کھینچتی، گرہ کھل جاتی۔ اچانک راول نے اس کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، میں باندھ دیتا ہوں۔ اس نے بڑی پھرتی سے رسی کو تابوت کے ہک میں گزار کے گرہ لگا دی۔ رسی کھینچی جانے لگی۔ بارش اور ہوا پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ ہیلی کاپٹر بھی ہوا کے تھپیڑوں سے جھٹکے لے رہا تھا۔ رسی کھینچنے سے تابوت سرہانے کی طرف سے بلند ہونا شروع ہوا، مگر ذرا سا اٹھنے پر فضا میں ڈولنے لگا۔ راول نے بڑھ کر تابوت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ بلال! راول نے چیخ کے مجھے آواز دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی لوہے کے پائپ کو چھوڑ کر تابوت کی طرف دوڑ لگا دی، جو عرصے سے کوئی 3-4 فٹ بلند ہو چکا تھا۔ کپتان اور دونوں آدمی مطمئن ہو کے عرصے سے نیچے جانے لگے۔ تب اچانک راول تیزی سے اچھلا اور اس نے تابوت کے ہک کے ساتھ رسی کو پکڑ لیا۔ میں نے بھی برقی سرعت سے چھلانگ لگائی اور اچھل کے رسی پکڑ لی۔ تابوت فضا میں بلند ہو چکا تھا اور رسی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی تھی۔ تیز ہوا سے تابوت بری طرح دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ میرے ہاتھ رسی کو پکڑتے ہوئے جیسے چھلے جا رہے تھے۔ ہوا کے تھپیڑوں سے بارش کا پانی جیسے پتھروں کی طرح ہم پر پڑ رہا تھا۔ اچانک راول نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تابوت کی ہک میں ڈالی رسی کو جھٹکا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ دیکھتے رہو، راول نے کہا۔ اس دوران ہیلی کاپٹر جہاز سے ہٹ کے کھلے سمندر میں آ چکا تھا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ راول کیا چاہتا ہے۔ پھر اس نے چلا کے کہا، رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تابوت سے پاؤں اٹھا کے رسی سے چمٹ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسی کو دوبارہ جھٹکا دیا۔ گرہ کھل گئی اور تابوت ایک دھماکے سے سمندر میں جا گرا اور نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ چند ہی لمحوں میں رسی اوپر کھینچ لی گئی۔ تم کون؟ کسی نے کہا۔ اسی وقت ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا کر ہیلی کاپٹر کے ڈنڈے کو پکڑا اور اچھل کے اندر پہنچ گئے۔ تابوت تو گیا سمندر میں، راول نے کہا۔ کیا؟ وہ چلایا۔ میں نے دیکھا، عروہ ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ہمارے سامنے بیٹھا شخص ہمیں غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ سخت ہیجانی کیفیت میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ ہم تو تابوت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، راول نے جلدی سے کہا۔ راہ الف کیا ہوا؟ آگے سے پوچھا۔ بن بلائی مصیبت۔ رالف نے ریوالور والے ہاتھ کو گردش دیتے ہوئے دائرے میں گھمایا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ تابوت سمندر میں گر گیا، رالف نے جواب دیا۔ لڑکی محفوظ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، رالف نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، ہمیں تابوت دفن کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ آگے والے نے کہا۔ بتا دیں گے کہ ایک ہی کو بچانا ممکن تھا۔ ہماری بات کی تصدیق موسم کی رپورٹ کر دے گی۔ اور ان کا کیا کرنا ہے؟ رالف نے چیخ کے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بچھاڑ اندر آ رہی تھی۔ طاقتور پنکھے کے زوردار گھومنے کی آواز، بارش برسنے کی آواز، ہواؤں کا شور اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں ایک بھیانک تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے دروازہ کھینچ کے بند کر دیا۔
تو شور یکدم بند ہو گیا۔ میرے اچانک دروازہ بند کرنے پر رالف مشتعل ہو گیا اور ریوالور کو یوں گھمایا جیسے ابھی نشانہ سادھ لے گا۔ ان کا کیا کروں؟ اس نے زہر خند لہجے میں سوال کیا۔ اب تو آ گئے ہیں، کیمپ میں بھیج دیں گے، آگے والے نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رالف نے ریوالور کی نال سے ہمیں ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو راول نے کہا، کیا فائدہ پوچھ تاچھ کا، ہمیں کیا فرق پڑے گا، چاہے کہیں بھی لے جائے، ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہوگا۔ میں نے سر ہلا کے اس کی تائید کی اور عروبہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی اور ہاتھ گود میں سیدھے پھیلے ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں خاموشی رہی۔ تقریباً پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک بڑی سی عمارت کے کمپاؤنڈ میں اترے جہاں چاروں طرف تیز لائٹیں جل رہی تھیں۔ رالف نے ہمیں ریوالور کی نال سے عروہ کو اتارنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے عروہ کو پکڑ کے نیچے اتارا۔ ہمارے پیچھے ہی رالف بھی اتر آیا۔ اس نے ہمیں ذرا دور بنی عمارت کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اور راول عروہ کو تھامے آگے بڑھنے لگے۔ 2-4 منٹ کے بعد ہی ہم عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جہاں دیوار کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک صوفے پر عروہ کو لٹا دیا۔ اسی وقت ایک آدمی اندرونی دروازے سے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تھرماس اور ڈسپوزیبل کپ تھے۔ اس نے ہم پر ایک سرسری نظر ڈالی، تھرماس اور کپ رکھ کے وہ فوراً واپس چلا گیا۔ ہمارے کپڑے گیلے تھے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ یہی حال راول کا بھی تھا۔ رالف نے تھرماس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کم سے کم بول رہا تھا۔ میں نے تھرماس سے چائے نکال کر 3 کپوں میں ڈالی، مگر رالف نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ میں چائے نہیں پیتا، اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں اور راول چائے پینے لگے۔ اس اثنا میں رالف اپنی جگہ بیٹھا ہمیں گھورتا رہا۔ میں نے چائے پی کے سر صوفے کے پشت سے لگا لیا۔ شاید چائے نے اعصاب کو سکون دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے 2-3 بار سر کو جھٹکا دیا مگر مدہوشی میرے دل و دماغ پر طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے بمشکل مندی مندی آنکھوں سے راول کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے پر ایک طرف لٹک گیا تھا۔ چائے میں یقیناً بے ہوشی کی دوا ملائی گئی تھی۔ میں ڈوبتے ہوئے ذہن سے بس اتنا ہی سوچ پایا اور پھر میرے حواس گم ہو گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر راول لیٹا ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھ پیر آزاد تھے لیکن بدن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کئی گھنٹے بے ہوشی کے عالم میں رہا ہوں۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ راول، میں نے راول کو آواز دی مگر وہ نہیں اٹھا۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اس کے گال تھپتھپائے، تب وہ کسمسایا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اٹھو۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک مربع شکل کا کمرہ تھا جس میں لکڑی کا سیاہ دروازہ لگا ہوا تھا اور چھت کے قریب ایک روشن دان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے مقفل تھا۔ کمرے میں کوئی کرسی میز دکھائی نہیں دے رہی تھی اور فرش پر گرد جمع تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کمرہ زیر استعمال نہیں تھا۔ یک لخت مجھے نیلگوں پتھر کا خیال آیا اور بے اختیار میرا ہاتھ زیر جامہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے راول کی نظر بچا کر ہاتھ سے ٹٹولا۔ خدا کا شکر تھا کہ نیلگوں پتھر ابھی تک میرے پاس محفوظ تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ راول نے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں بھی ذرا دیر پہلے ہی ہوش میں آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ سالوں نے چائے میں کچھ ملا دیا تھا، راول نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کمرے میں چاروں طرف ٹہلنے لگا۔ میں نے گھڑی میں دیکھا 3 بج رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم زمین کے کس حصے میں تھے اور جس جگہ تھے وہاں اور یہاں کے مقامی وقت میں کتنا فرق تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ گھڑی جانسن کے ہاتھ سے اتاری تھی۔ اس وقت ہم پاکستان میں تھے، گویا یہ پاکستان کا مقامی وقت تھا۔ تو پھر ہم یہاں کس وقت میں تھے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ راول نے پوچھا۔ سوچنے کا کیا ہے؟ کچھ بھی سوچ لو، میں نے ہنس کے کہا۔ حیرت ہے، تم کو اس حال میں بھی ہنسی آ رہی ہے؟ راول نے حیرت سے پوچھا۔ شاید یہ بے بسی کی ہنسی ہے۔ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ مصداق: جب ہمارے بس میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ انہوں نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا؟ راول نے کہا۔ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ معلوم نہیں وہ اس کو کہاں لے گئے اور کیا؟ راول نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہی کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ اچانک راول نے چوبی دروازہ پیٹنا شروع کر دیا مگر کہیں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ کئی منٹ کی چیخو پکار اور دروازہ پیٹنے کی صحیح لاحاصل ثابت ہوئی۔ تھک ہار کے وہ فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگا۔ وہ جب چاہیں گے تبھی دروازہ کھولیں گے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔
ہاں مگر، راول نے جواب دیا، کوشش میں کیا حرج ہے؟ میں چپ ہی رہا۔ کوشش میں تو واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اگر حالات سازگار دکھائی نہ دے رہے ہوں تو پھر اپنی توانائیاں محفوظ رکھنی چاہیے۔ دماغ قدرے بھاری بھاری سے تھا۔ نیند کی دوا کافی بھاری مقدار میں دی گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت عالم بے ہوشی میں گزرا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے، راول نے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کم بخت کہاں مر گئے، کوئی خبر ہی نہیں لے رہا ہماری۔ راول بڑبڑایا۔ میں چپ رہا تو بولا، تم اس لڑکی کے متعلق سوچ رہے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم کو اس کی بہت فکر ہے؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے اس کی ذہنی کیفیت کا دھیان آیا۔ میں نے کہا، ظاہر سی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ تھی، اس کا خیال آنا قدرتی بات ہے۔ راول چپ رہا تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ کافی وقت گزر گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 6 بج رہے تھے۔ ہمیں بیدار ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ہم نے گزشتہ رات میری یادداشت کے مطابق بس چائے پی تھی اور رات کا کھانا کوئی 10 بجے کے قریب کھایا تھا، اور اب آہستہ آہستہ بھوک شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ مگر دروازہ نہیں کھلا۔ راول دوبارہ دروازہ پیٹنے لگا، مگر کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آہٹ سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں بند کر کے بھول گئے۔ رات کے 9 بجے گئے تھے۔ بھوک پیاس شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار دروازے سے کان لگا کے باہر کی آہٹ لینے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے عمارت ویران ہو۔ کہیں کوئی آواز، کوئی آہٹ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کیا انہوں نے ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ راول نے سرگوشی کی۔ معلوم نہیں۔ اگر مارنا ہوتا تو یہاں کیوں بند کرتے؟ سیدھے سیدھے گولی مار دیتے ہیلی کاپٹر میں۔ رالف ہمیں سیدھا گولی مار کے نیچے سمندر میں پھینک سکتا تھا، اور ہم مچھلیوں کی خوراک ہوتے۔ میں نے کہا، تو ہمیں کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ راول نے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ میں نے کندھے اچکائے۔ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے۔ جہاں تم وہاں ہم۔ عجیب بے بس زندگی ہے، راول نے ایک طرف تھوکا۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ میں چپ ہی رہا۔ بعض اوقات باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، بس ہم بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے ہیں۔ شاید ہمارے بولنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا، اپنی زندگی کا خود ہی کو احساس دلانا چاہتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ بھوک اور پیاس سے ہماری حالت پتلی ہو رہی تھی۔ راول نے اس دوران کئی بار دروازہ پیٹا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں خاموش اپنی جگہ پڑا رہا۔ راول بھی چپ چاپ پڑا ہوا تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت نے ہماری حالت آدموئی کر دی تھی۔ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے ہوش و حواس کب رخصت ہو گئے اور میں دنیا مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ اے اٹھو، کھانا کھا لو، کسی نے مجھے بلایا۔ پھر پانی، میں نے بمشکل کہا۔ یہ لو، کسی نے میرے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ میں نے لمحے بھر میں پانی پی لیا۔ اور دو، میں نے کہا اور تیزی سے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور نہیں، مجھے پانی دو، میں نے غصے سے کہا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ کیا کسی کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی میں چونک گیا۔ کوئی نہیں تھا، نہ پانی نہ کھانا۔ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس راول لیٹا ہوا تھا اور میں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے بھی دھیرے سے جواب دیا اور روشندان کی طرف دیکھا۔ باہر ہلکی سی روشنی تھی۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ دور دور تک خاموشی تھی۔ راول خاموش تھا۔ بھوک پیاس نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ اس دوران ہمارے درمیان چند لفظوں کے سوا کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ کیا انہوں نے ہمیں بھوک پیاس سے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا؟ کیا ہم بیکار، غیر ضروری شے ہیں، کچرا کوڑا ہیں، بے وقت، بے حیثیت؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف گمگیر و شفاف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔